ایک زمانے کی بات ہے، بڑے شان و شوکت والے ایک محل میں ملکہ نادیہ رہتی تھی۔ وہ نہایت خوبصورت، نرم دل اور ہر کسی کے دکھ درد کو سمجھنے والی ملکہ تھی، مگر اس کے دل میں ایک ایسی اداسی بسی تھی جسے کوئی نہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ بے اولاد تھی۔ اپنی اس اداسی کو دور کرنے کے لیے وہ اکثر محل کے پچھلے باغ میں اپنی اداسی کو دور کرنے کے لیے پھولوں سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ بادشاہ اسے بہت چاہتا تھا، ہر وقت اسے پیار سے ہمت دیتا رہتا۔ وہ اسے رسمن نہیں بلکہ دل سے کہتا تھا، نادیہ میری بھگو، میری سہنی سوانی، میری بلبل، اولاد نہ بھی ہو تو کیا ہوا، تم ہو تو میری دنیا آباد ہے۔ بادشاہ کی باتوں سے نادیہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی، مگر دل کے اندر کی خالی جگہ پھر بھی قائم رہتی۔ زمانہ گزرتا گیا۔ محل کے پچھلے باغ میں ایک عجیب و غریب کالا پھول کھلتا تھا۔ پورے باغ میں وہ اکیلا ہی تھا، کالا، چمکدار اور پراسرار۔ ملکہ جب بھی باغ میں جاتی اس پھول کے پاس ٹھہر جاتی۔ وہ اسے حیرت، ترس اور تجسس سے دیکھتی، کیونکہ وہ باقی پھولوں جیسا نہیں تھا۔ ایک دن اچانک کالا پھول لرزنے لگا۔ اس میں سے کالا دھواں اٹھا، پھر دھواں گھوم کر ایک شکل میں بدلا اور یوں ایک چڑیل نمودار ہوئی۔ ملکہ نادیہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی، مگر چڑیل نے نرمی سے کہا، ڈرو مت ملکہ، میں تمہارے نقصان کرنے نہیں آئی، میں تو تمہارے دل کا دکھ جانتی ہوں، اسے دور کرنے کے لیے آئی ہوں۔ ملکہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ میرا دکھ اور تم کیسے حل کرو گی؟ چڑیل نے پھول کی طرف اشارہ کیا۔ اس کالے پھول میں ایک بچی قید ہے، ایک بہت خاص بچی جو تمہاری زندگی بدل دے گی۔ میں وہ بچی تمہیں دے سکتی ہوں، چڑیل نے کہا، مگر ایک شرط پر۔ ملکہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کون سی شرط؟ چڑیل نے آہستہ سے کہا، 6 سال بعد وہ بچی 6 سال کی جب ہو جائے گی، تمہیں اسے مجھے واپس کرنا ہوگا۔ اولاد کی طلب میں ڈوبی ملکہ نے بنا سوچے سمجھے فوراً ہاں کر دی۔ اگلے ہی دن کالا پھول کھلا اور اس میں سے ایک ننھی بچی پیدا ہوئی۔ ملکہ نے اس کا نام مہر النساء رکھا۔ محل خوشیوں سے گونج اٹھا۔ بادشاہ اور ملکہ پہلی دفعہ والدین بننے کی خوشی میں جیسے نئی زندگی پا گئے ہوں۔ بچی معصوم، پیاری اور دل کو چھو لینے والی تھی۔ سب اسے دیکھ کر مسکرانے لگے تھے۔ ملکہ اور بادشاہ اس سے اتنی محبت کرنے لگے کہ وقت کا احساس ہی نہ رہا، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے 6 سال گزر گئے۔ اب وہ دن آ پہنچا تھا جس سے ملکہ نادیہ ہر رات ڈرتی تھی۔ ڈر کے باعث اسے نیند تک نہیں آتی تھی۔ پھر ایک دن کالا دھواں دوبارہ محل کے باغ میں اترا اور چڑیل سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ملکہ نادیہ، 6 سال پورے ہو گئے ہیں، اب میں اپنی بیٹی لینے آئی ہوں۔ ملکہ کی سانس رک گئی۔ اس نے آنکھوں میں بھیگی آواز میں کہا، میں اسے نہیں دیکھ سکتی، میں اسے جان سے زیادہ چاہنے لگی ہوں، میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ چڑیل کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنی سیاہ فوج کو بلایا اور چلا کر کہا، وعدہ یاد رکھو ملکہ، اگر تم نے بچی نہ دی تو میں اسے خود لے جاؤں گی۔ پورا محل کانپ اٹھا۔ ملکہ نادیہ لرزتے ہوئے اپنی بچی کو سینے سے لگا بیٹھی، اور یوں کہانی ایک بڑے موڑ پر آ کر رک گئی۔ آگے کیا ہوگا؟ کیا چڑیل بچی کو لے جائے گی یا ملکہ نادیہ اپنی بچی کو بچا پائے گی؟ مزید جاننے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا، کیونکہ پارٹ 2 اس کا بہت جلد آنے والا ہے، اس سے لطف اندوز ہوئیے گا۔ اللہ حافظ۔